پختونخوا کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے سابق بیوروکریٹ ہیں، اچھی شہرت کے حامل ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ایک تو حد سے زیادہ شریف ہیں، دوسرے اب بہت ضعیف ہیں۔ 2018 کے الیکشن، جسے عمران خان کے سوا باقی سب سیاسی جماعتیں بالا جمع سلیکشن قرار دے رہی ہیں، کے لیے قائم نگران حکومت میں وہ وفاقی وزیر داخلہ تھے۔ ان کی شرافت سے تب سلیکٹرز نے بھی فائدہ اٹھایا، وہ آرام سے ایک کونے میں بیٹھے رہے، ادھر آر ٹی ایس فیل کیا گیا، ادھر پولنگ اسٹیشنوں سے پولنگ ایجنٹ باہر نکلوائے جاتے رہے، لیکن وہ کچھ کر رہے تھے اور شاید نہ کچھ کر سکتے تھے۔ جب جے یو آئی نے پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے ان کا نام تجویز کیا تو میں اس نامزدگی پر حیران رہ گیا، کیونکہ اصولی طور پر 2018 کی نگران حکومت کے ہر فرد کو اب کی بار نگران حکومت سے دور رکھنا چاہیے تھا۔ ان کے 2018 کی سلیکشن میں اس حد سے زیادہ شریفانہ کردار کی وجہ سے کسی نے پرویز خٹک کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اعظم خان کے معاملے پر محمود خان وغیرہ کو بھی راضی کرا دیں، اور انہوں نے یہ معجزہ کر دکھایا۔ پورے ملک میں واہ واہ ہونے لگی کہ پنجاب کے برعکس پختونخوا میں اتفاق رائے سے نگران وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا، لیکن اب پتہ چلا کہ مولانا صاحب نے کیا کھیل کھیلا ہے۔ دراصل انہیں صوبے میں نگران وزیر اعلیٰ کی صورت میں ایک عثمان بزدار چاہیے تھا، کیونکہ بشرا بی بی اور فرح گوگی کی طرح صوبے کو اصل میں چلانے کے لیے انہوں نے پہلے سے اپنے سمدی غلام علی کو گورنر بنا رکھا تھا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ حد سے زیادہ شریف اعظم خان آرام سے بیٹھے رہیں گے اور حد سے زیادہ ہوشیار غلام علی صوبہ چلائیں گے۔ چنانچہ پہلی فرصت میں تو اعظم خان کو ایسے کابینہ دلوائی گئی جو 50% جے یو آئی کے وابستگان یا اے ٹی ایمز پر مشتمل ہے۔ کوٹے میں 2 مسلم لیگ نون، 2 اے این پی کے 2 میں سے بھی ایک عملاً غلام علی کے گروپ کے بندے ہیں، اور 2 پیپلز پارٹی کے وزیر دیے گئے۔ ایک ایسے صاحب بھی وزیر بنائے گئے جو سرکاری ملازم تھے اور اب انہیں فارغ کرنا پڑا۔ بے شرمی کی انتہا دیکھ لیجئے کہ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری کے بیٹے جرار حسین بخاری کو پختونخوا میں ایڈوائزر مقرر کیا گیا۔ ان سب تماشوں پر نگران وزیر اعلیٰ یا تو خاموش تھے یا پھر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ کابینہ کے پہلے اجلاس کی صدارت کے لیے گورنر، جن کا انتظامیہ امور سے کوئی تعلق نہیں، آ کر بیٹھ گئے۔ اپنے بیٹے جو پشاور کے میئر ہیں کو بھی اس اجلاس میں بٹھایا تھا۔ ایک وزیر کی تقرری کے بارے میں جب وزیر اعلیٰ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ دوسری طرف صوبے میں کرپشن کا بازار یکدم ایسا گرم ہوا ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کے دور کو یاد کرنے لگے ہیں۔ سیکرٹری سے لے کر چپراسی تک غلام علی اپنے بندے لگوانا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اتحادی جماعتیں اپنا حصہ مانگ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ حیران ہیں کہ کریں تو کیا کریں۔ مولانا اور غلام علی چیف سیکرٹری اور آئی جی بھی اپنا لگوانا چاہتے تھے، لیکن اس ایک کام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے اختیارات استعمال کیے، جس پر مولانا نالاں ہیں اور انہوں نے نون لیگ پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف غلام علی کے رویے سے تنگ آ کر نگران وزیر اعلیٰ حیران اور پریشان ہیں۔ گزشتہ روز ایک ٹویٹ میں ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہو جائیں۔ شام کو ایک دوست بیوروکریٹ کاظم نیاز کے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے پشاور جانا ہوا۔ اے این پی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان، جو کاظم نیاز صاحب کے قریبی عزیز ہونے کے ناطے میزبان بھی تھے، نے شرارت کے لیے مجھے وزیر اعلیٰ اور گورنر کے درمیان والی کرسی پر بٹھا دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان بھی سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر کی بات چیت بند ہے، کیونکہ اس 2-2.5 گھنٹے کی مجلس میں انہوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور ان سب کے سامنے وزیر اعلیٰ اعظم خان سے کہا کہ سر، آپ مستعفی ہو کر اس گن سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ تو اس شریف آدمی نے کہا کہ سلیم، اس پر پھر کسی وقت بات کر لیں گے۔ یہاں پر موجود بیوروکریٹ سے پتہ چلا کہ غلام علی تمام ڈویژنز اور اضلاع میں اپنے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر لگوانا چاہتے تھے، اور چیف سیکرٹری نے چونکہ ان کی لسٹ کو منوعاً قبول نہیں کیا، اس لیے وہ ان سے ناراض ہیں۔ اسی طرح وہ ہر ضلع میں اپنی مرضی کے ایس پیز لگوانا چاہتے تھے، اور چونکہ آئی جی نے گورنر کی مرضی کے مطابق تقرریاں نہیں کی، اس لیے غلام علی کو اب آئی جی بھی زہر لگنے لگے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ دہشت گردی کے فرنٹ لائن صوبے میں اگر صوبے کے بڑوں کے مابین تعلقات کار ایسے ہوں تو صوبے کا کیا بنے گا۔ صوبے کو سب سے بڑا چیلنج طالبان کا درپیش ہے، لیکن اس حوالے سے غلام علی اور جے یو آئی مکمل خاموش ہیں۔ ٹی ٹی پی کے امیر مفتی نور ولی نے علماء کے نام جو سوالنامہ بھیجا، اس کے مخاطب بنیادی طور پر علماء کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہیں، لیکن آج تک انہوں نے اس موضوع پر لب کشائی کی ہے، اور نہ غلام علی نے، بلکہ اسلام آباد میں اس سلسلے میں علماء کی جو میٹنگ بلائی گئی، اس میں بھی وزیر مذہبی امور اور مولانا کے بیٹے اسد محمود نے بہانہ بنا کر شرکت نہیں کی اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو آگے کیا۔ نہ وہ کھل کر طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں اور نہ کھل کر مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ انہیں صرف اپنے بندوں کو اہم عہدوں پر تعینات کروانے اور اگلے انتخابات کے لیے انجینئرنگ کرنے میں دلچسپی ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف کو صرف پنجاب اور زرداری کو سندھ سے دلچسپی ہے۔ نہ جانے پختونخوا کے لوگوں سے کیا گناہ سرزد ہوا کہ ان کے اوپر اس طرح کی حکومتوں کی صورت میں ایک کے اوپر دوسرا عذاب مسلط ہوتا ہے۔